بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں لائی ہوں آپ کے لیے پیاری پیاری سی سٹوریز، لیکن اس کے لیے آپ کو میرا چینل سٹوریز کلب کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ سو پلیز جلدی سے میرا چینل سٹوری کلب سبسکرائب کر لیں۔ ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندھی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کی بیوی ہے؟ باندھی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کا حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے فلاں بادشاہ کو دیو اور مجھے اس کا جواب بھی چاہیے، وہ لیتے آنا۔ فیروز کہنے لگا، بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، اور وہ اس خط کو لے کر گھر آ گیا اور خط کو اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دیا۔ سفر کا سامان تیار کر لیا، رات گھر میں گزاری اور پھر صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا چال چل رہا ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظروں سے اوجھل ہو گیا، بادشاہ چھپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ آج بادشاہ سلامت ہمارے غریب خانے میں کیسے مہمان بن کر آئیں؟ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کی اس طرح آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کہ اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید مجھے پہچانتی نہیں، بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں اگر مچھر گر جائے کھانے میں تو ہاتھ اٹھا لینا چاہیے۔ اگرچہ دل کرتا ہے کھانے کو تو میں تمہارے پانی میں کوئی پھول نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں کا مقصد یہاں آنے جانے کی وجہ سے شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو، لیکن وہ تو مزیدار کھانا نہیں شروع کر دیتا۔ اور کہا کہ بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آ گیا کہ وہ خط بادشاہ نے اسے دیا تھا، وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہوں۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے نال یعنی چپل پر پڑی، جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اسی لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چھپ چھپا کر گھر سے نکل گیا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے کچھ کپڑے خرید لیے اور گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو اب کے ماں باپ کے گھر چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بتاؤ۔ تو بیوی بولی، جیسے آپ چاہیں، اور بیوی تیار ہو گئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیوی کے لائے گئے سامان کو وہ لوگ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس لے کر آیا۔ اور پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور ان سے پوچھا، فیروز، آپ ہماری بہن کو غصے اور ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ آئے، اس کی کوئی وجہ تو بتائیں، پھر آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو پیش، لیکن میں کا کوئی حق میرے ذمہ نہیں ہے، میں سارے حق ادا کر چکا ہوں۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے کر گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائی نے کہا کہ اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے دیا تھا۔
اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر بولا، وہ لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے اسی حالت میں کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس باغ سے واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب باغ میں نے کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، لیکن اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ کی طرف گیا تھا لیکن وہ وہاں کچھ نہ کر سکا اور نہ ہی تمہارے باغ کا پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ واپس لایا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ کیا ماجرا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کی بیعت کسی پر ظاہر نہ کرو۔ اللہ آپ لوگوں کے اوقات خوشیوں سے بھر دے گا، آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سو پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو کلک کر کے آل پہ کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ، شکریہ، اللہ نگہبان۔